اہم خبر آ رہی ہے کہ دبئی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر بھی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ شاہ گیس فیلڈ پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ دبئی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کس مقام پر یہ دھماکہ سنا گیا ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں دی گئی ہیں، البتہ صرف یہی بتایا جا رہا ہے خبرساں ایجنسی کی جانب سے کہ دبئی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ گزشتہ رات کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں، یاد دلا دیں آپ کو کہ گزشتہ رات ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر بھی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ شاہ گیس فیلڈ پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ایسا بتایا گیا تھا، اور گزشتہ شب سے پیوستہ شب ہم نے یہ دیکھا کہ دبئی ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں مسلسل ابوظہبی دبئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دبئی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ ہوا تھا۔ شاہ گیس فیلڈ پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو دبئی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، کون سا علاقہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ دبئی میں کس مقام پر دھماکہ سنا گیا ہے، لیکن اطلاعات یہی آ رہی ہیں دبئی سے جہاں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ دبئی میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے الفجیرہ آئل انڈسٹری ایریا میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ گزشتہ رات ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر بھی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ شاہ گیس فیلڈ پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ الخرج کے علاقے میں آنے والے ایرانی ڈرونز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ گرائے جانے والے ڈرونز کی تعداد 11 تھی۔ تو آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے خبر کہ سعودی عرب نے ایران کا ایک اور حملہ بنایا ہے ناکام۔ الخرج کے علاقے میں آنے والے ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر پر واضح کر دیا ہے کہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی ہے، دھوس اور دباؤ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہمارا جائز حق ہے۔ عالمی برادری کو ایران پر حملوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ خطے میں صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ایران کے پڑوسی ممالک سے تعلقات خراب کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خطے میں امریکی اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنا بند کیا جانا چاہیے۔ حملہ آوروں کو عالمی قوانین کی پاسداری پر مجبور کیا جائے۔ جب تک آئندہ حملوں کی ضمانت نہیں ملتی، جنگ ختم کرنے کی بات بالکل بے معنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ لبنان کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ یورپ اور برطانیہ کا مشترکہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ لبنان میں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یورپ اور برطانیہ کا مشترکہ بیان۔ لبنان میں حملوں پر کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا مشترکہ بیان۔ اسرائیل کی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کو روکنا ضروری ہے۔ مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے اسرائیلی زمینی کارروائی انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے گی۔ اسرائیل اور لبنان کو مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی اپیل کرتے ہیں۔ مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے۔ برطانیہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل کا جواب دے دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ برطانوی افواج کو جنگ پر بھیجنے کا قانونی جواز ہونا چاہیے۔ یہ جنگ جتنی طویل ہوگی، لوگوں کی مشکلات اتنی ہی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے باعث مشرق وسطی سے تیل کی برآمدات میں 60% کمی واقع ہو گئی ہے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، قطر، عمان، عراق اور کویت سے تیل کی برآمدات میں کمی ہوئی ہے۔ تیل کی برآمدات 25.13 ملین بیرل یومیہ سے کم ہو کر 9.71 ملین بیرل یومیہ رہ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے خلیجی ممالک کو تیل کی پیداوار روکنا پڑ گئی ہے، جبکہ برآمد کنندگان کو تیل کی کھیپ منسوخ کرنا پڑ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش کے باعث تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ مسلم ممالک بتائیں کہ وہ کس طرف ہیں۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کا سوال، کہا ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ جب ایران پر حملہ ہوا
मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज़ मुल्कों ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती है कि वो हाथ बांधे खामोशी से खड़ा रहे। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाहा नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को अलबत्ता मुत्तहिद देखना चाहते हैं हम। और अभी अपडेट आ रही है बगदाद से, जहां ग्रीन जोन में अल रशीद होटल पर ड्रोन हमला हुआ है। जोरदार धमाका भी सुना गया है। अल रशीद होटल पर हमले के बाद इमारत से धुआं उठता हुआ देखा गया है। हमले में फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई तस्दीक नहीं हुई है। हुकाम का ऐसा बताना है अल रशीद होटल में गैर मुल्की सिफारतकार और बैनुल अक़वामी अमला क़याम पजीर है। तो इराक़ बगदाद से खबर, जहां ग्रीन जोन में अल रशीद होटल पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया है। अल रशीद होटल पर हमले के बाद इमारत से धुआं उठता हुआ भी देखा गया है। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं, ये अल रशीद होटल के मनाजिर हैं जो इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ है और ग्रीन जोन में वाक़ है अल रशीद होटल। यहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है। अल रशीद होटल पर हमले के बाद इमारत से धुआं उठता हुआ भी देखा जा सकता है। हमले में फौरी तौर पर कोई जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। हुकाम का ऐसा बताना है। आपको ये भी याद दिला दें कि अल रशीद होटल में गैर मुल्की सिफारतकार और बैनुल अक़वामी अमला क़याम पजीर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ीर रेमल हाशमी की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, तेहरान मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारी सरज़मीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। पाकिस्तान की मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी और बेहतरीन सिफारतकारी। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची का भरपूर साथ देने पर खुसूसी शुक्रिया। कहा, अमरीका और इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की है। ईरान जारियत के ख़िलाफ़ साबित कदमी और इस्तिक़ामत के साथ खड़ा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुज़ाहरा किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को अपना फ़ौजी मुशीर मुक़र्रर किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई ने पासदारान इनक़लाब के कमांडर के तौर पर 16 साल खिदमत सर अंजाम दी हैं। उनकी क़यादत में पासदारान इनक़लाब एक बड़ी और ताकतवर फ़ोर्स बनी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनाई का कहना है कि शहीद वालिद के मुंतखब ओहदेदार अपनी पोजीशंस पर बरकरार रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ओहदेदारान को हिदायत दी है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ वालिद साहिब की ज़िंदगी में दी गई पॉलिसीज़ और रहनुमाई के मुताबिक जारी रखें। सऊदी अरब ने ईरान का एक और हमला नाकाम बना दिया है। अल खर्ज के इलाके में आने वाले ईरानी ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया है कि गिराए जाने वाले ड्रोन्स की तादाद 11 थी। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब के हवाले से खबर कि सऊदी अरब ने ईरान का एक और हमला बनाया है नाकाम। अल खर्ज के इलाके में आने वाले ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है।